الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك
یعنی 8ویں ذیلحج کو کیا کرنا ہے، 9ویں ذیلحج کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، عرفہ میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا نالج اس سے لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیو، حج کے تعلق سے باقاعدہ طور پر مدارس کے اندر محدثین نے کتب ستہ کے اندر کتاب احادیث کی جو 6 مستند کتابیں ہیں اس کے اندر مستقل طور پر ایک چیپٹر ہے کتاب الحج۔ آپ دیکھیں گے مدارس میں پڑھنے والے یہ طلباء، یہ لوگ سالوں سال ان کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب الحج۔ اس کے باوجود، اتنا پڑھنے کے باوجود بعض چیزوں میں کنفیوژن باقی رہ جاتا ہے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو حج کے لیے جاتے ہیں جنہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، ابتدائی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ حج میں جاتے ہوئے نہ تو صحیح طریقے سے صحیح عالم سے ٹریننگ لیتے ہیں، نہ تو وہاں کی صحیح معلومات کرتے ہیں، اور وہاں پہنچ جاتے ہیں حج کے لیے۔ آپ اندازہ کرو کتنی غلطیاں وہ نہیں کرتے ہوں گے وہاں پر پہنچ کر کے۔ تو لہذا حج کو جانے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحیح عالم کی ٹریننگ اور صحیح عالم کے دروس اور گائیڈس جو ہیں ان کو پڑھیں اور سیکھیں، تاکہ آپ کے حج میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی باقی نہ رہے، کیونکہ وہاں اتنا خرچ کر کے آپ پہنچتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور اس عبادت کے اندر اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ جائے تو فائدہ کیا۔ حج کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر اور شریعت کا جو حکم ہے، وہاں پر انسان کو خاموش ان چیزوں کو مان کر کے عمل نہ وصدق نہ کہنا چاہیے۔ آدمی کو وہاں پر اپنی عقل، اپنی لاجک ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے خانہ کعبہ کی طواف کرنا۔ طواف کتنا ہے؟ 7 چکر لگا کر کے ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ آپ کو 7 چکر لگانا ہے، 7 چکر کرنے سے طواف مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 8 چکر لگاتا ہوں، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 6 چکر لگاتا ہوں، کیا اس کا طواف مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب کہے کہ 7 ہی کیوں ہے، 8 کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہاں پر آپ کی عقل اپنی استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
पूरी तरह से तारुफ कराया गया। जो लोग अल्लाह के लिए औलाद, उनके लिए बेटियां, उनके बीवियां जो शामिल करते हैं, कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह की ज़ात तमाम चीज़ों से पाक और बेअदब। तो अंदाज़ा करें आप कि हज का ये विशेष ये तसव्वुर और ये एहसास दिलाया जा रहा है कि हश्र का मैदान भी ऐसी ही होगा और इसी तरह से लोगों की आलम और कैफियत होगी। और दूसरा विशेष और अहम विशेष ये है कि आप देखें उख़ुव्वत व भाईचारगी, यूनिटी, इस्लाम के इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ का एक सबसे बेहतरीन नमूना। अल्लाहु अकबर। इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ का सबसे बेहतरीन नमूना। इसलिए कुरान मजीद ने जो ये बात कही है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, ये आयत आप देखिए जहाँ पर हज के अहकामात और मसाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं, उस रेफरेंस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कही है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। लोगों तुम एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ अल्लाह की तौहीद की बुनियाद पर, अल्लाह की किताब की बुनियाद पर, नबी की सुन्नत की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया। तभी तो हम देखते हैं अमेरिका का एक सफ़ेद इंसान और अफ्रीका और नाइजीरिया का एक काला कलोटा इंसान जो एक दूसरे को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन वहाँ पर कलिमे सलाम के जरिए से एक गोरा अंग्रेज भी एक काले कलोटे को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह करके मुस्कुराता है, और एक काला कलोटा अफ्रीका का वो भी समझे एक गोरे इंसान को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह करके मुस्कुराता है। और उस मुस्कुराहट के अंदर बहुत सारी फीलिंग होती है और बहुत सारे जज्बात होते हैं, जहाँ पर एक दूसरों से कैसी हमदर्दियाँ होती है, कैसी अपनाइयत होती है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस हज के जरिए से सारी आलम इंसान को और सारी इंसानियत को इस बात का पैगाम दिया कि अल्लाह के दीन पर मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की बुनियाद पर। और इसी तरह से कुरान मजीद हमारे सामने